بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فکر و خبر کے خبرنامے میں آپ سب کا استقبال ہے۔ میں عتیق الرحمن ندوی اہم خبروں کے ساتھ۔ آج کے خبرنامے میں دیکھیے کہ کل سے اتر کنڈا میں 4 روز کے لیے 4 گھنٹے کے لیے ضروری اشیاء کی خریداری کے لیے دی جائے گی ڈھیل۔ اور آگے دیکھیے کہ کرناٹک کے وزیر اعلیٰ بی ایس یڈیورپا نے لاک ڈاؤن کی توسیع کے معاملے پر کیا کہا۔ آگے دیکھیے کورونا وائرس انفیکشن نے ہندوستان کی معیشت کو کس قدر جھٹکا دیا ہے۔ خبرنامے میں آگے دیکھیے مودی حکومت کے 7 سال پورے ہونے پر کانگریس نے کیا کہا۔ خبرنامے کے آخر میں فلسطین سے متعلق اہم خبر۔ اتر کنڈا میں کورونا کے معاملات کو دیکھتے ہوئے ہفتے میں 2 مرتبہ ضروری اشیاء کی خریداری کے لیے چھوٹ دیے جانے کے اعلان کے بعد اچانک جمعرات کے روز 3 روزہ مکمل لاک ڈاؤن کا اعلان کیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اعلان کیا گیا تھا کہ ہفتے میں 4 روز پیر، منگل، بدھ اور جمعرات کو صبح 8 بجے سے دوپہر 12 بجے تک ضروری اشیاء کی خریداری کے لیے چھوٹ رہے گی۔ اسی اعلان کے مطابق کل بروز پیر 5 روزہ مکمل لاک ڈاؤن کے بعد 8 بجے سے دوپہر 12 بجے تک ضروری اشیاء کی خریداری کے لیے چھوٹ رہے گی۔ آج اسسٹنٹ کمشنر ممتا دیوی نے اخباری نمائندوں کو بتایا کہ ہم اس کوشش کر رہے ہیں کہ گھر گھر ضروری اشیاء پہنچائی جائیں، لیکن احتیاطی تدابیر کے ساتھ جو علاقے کنٹینمنٹ زون میں داخل نہیں ہیں وہاں کے لوگوں کو خریداری کے لیے باہر نکلنے کی اجازت رہے گی۔ اس درمیان انہیں ضرورت پڑنے پر سواریوں کو بھی لے جانے کی اجازت رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ تعلقے میں 28 کنٹینمنٹ زون بنائے گئے ہیں اور جہاں 40 سے زائد معاملات ہیں انہیں اسپیشل کنٹینمنٹ زون بنایا گیا ہے، جس کے مطابق شرالی کا علاقہ اس میں داخل ہے۔ اس کے علاوہ جن گھروں میں کورونا کے مریض آئسولیشن میں ہیں وہاں مائکرو کنٹینمنٹ زون بنایا گیا ہے۔ ٹی ایم سی کے حدود میں 4، جالی پٹن پنچایت حدود میں 6 اور مختلف گرام پنچایتوں میں 16 کنٹینمنٹ زون بنائے گئے ہیں۔ ان علاقوں میں کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں رہے گی۔ اس طرح کی بات انہوں نے کہی ہے۔ آگے انہوں نے کہا کہ چھوٹ کے ان دنوں میں بینکوں سے متعلق کام نمٹانے کی اجازت رہے گی۔ اس کے لیے صبح 8 بجے تا دوپہر 12 بجے تک کا وقت متعین کیا گیا ہے، جس میں بینک عوام کے لیے کھلے رہیں گے۔ پیٹرول بنک میں صرف انہی گاڑیوں کو تیل فراہم کیا جائے گا جن کو نقل و حمل کی اجازت ہوگی۔ بقیہ گاڑیوں کو تیل فراہم نہ کیے جانے کی بات بھی اسسٹنٹ کمشنر نے کہی ہے۔ اس درمیان اسسٹنٹ کمشنر نے درخواست کی ہے کہ 4 روز تک روزانہ باہر نکلنے کے بجائے کسی ایک دن اپنی ضروریات کی اشیاء خرید لیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان سب احکامات کو نفاذ کے لیے عوام کا تعاون درکار ہوتا ہے، اس لیے انہوں نے عوام سے تعاون کی بھی اپیل کی ہے۔ ریاست کرناٹک میں 7 جون کے بعد لاک ڈاؤن میں توسیع کے معاملے پر آج وزیر اعلیٰ بی ایس یڈیورپا نے بڑا بیان دیا ہے۔ انہوں نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ کووڈ-19 سے متعلق تکنیکی مشاورتی کمیٹی یعنی TAC نے ابھی تک ریاست میں لاک ڈاؤن کو 7 جون سے آگے بڑھانے کی سفارش نہیں کی ہے، حالانکہ اس پر بات چیت جاری ہے۔ انہوں نے صفائی ستھرائی سے متعلق اپنی خدمات انجام دینے والے کارکنان کو راشن کٹ تقسیم کرنے کے بعد نامہ نگاروں کو بتایا کہ اس حوالے سے فیصلہ 6 جون کو موجودہ صورتحال کے بنیاد پر لیا جائے گا۔ یہ پوچھے جانے پر کہ کیا TAC نے لاک ڈاؤن میں توسیع کی سفارش کی ہے، یڈیورپا نے کہا کہ یہ ایسی بات نہیں ہے، تبادلہ خیال جاری ہے۔ 5 اور 6 جون کے بعد ہمیں انتظار کرنا ہوگا اور دیکھیں گے کہ معاملات کیسے سامنے آتے ہیں۔ یڈیورپا نے کہا کہ یہ معاملات ابھی بھی ہماری توقعات سے زیادہ ہے۔ ہم 5 یا 6 جون کو وزراء اور ماہرین سے بھی ملاقات کریں گے تاکہ آئندہ کے لائحہ عمل کا پتہ لگایا جا سکے، تاہم ابھی ہم نے اس پر کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا ہے۔ سوشل میڈیا کے متعلق اہم خبر یہ ہے کہ واٹس ایپ، ٹویٹر اور فیس بک کے خلاف حکومت کے معاندانہ رویے کی راشٹر وادی کانگریس پارٹی نے سخت مخالفت کرتے ہوئے اسے مرکزی حکومت کی سوشل میڈیا کو ختم کرنا اور اس کی بنیاد پر لوگوں کو جیل میں ڈالنے کی سازش قرار دیا ہے۔ پارٹی کے قومی ترجمان اور اقلیتی امور کے وزیر نواب ملک نے کہا کہ حکومت سوشل میڈیا کے خلاف رویہ اپنا کر دراصل اس کی بنیاد پر لوگوں پر مقدمات درج کرتے ہوئے انہیں سزا دینا چاہتی ہے اور لوگوں کی نجی معلومات اکٹھا کرنا بھی چاہتی ہے، جو نہایت افسوسناک اور سنگین معاملہ ہے۔ اب مرکزی حکومت کے اس رویے کی مذمت کرتے ہیں اور اس کی سخت مخالفت بھی کرتے ہیں۔ نواب ملک نے کہا کہ مرکز میں اگر بی جے پی اقتدار میں ہے تو اس میں سوشل میڈیا کا نہایت اہم کردار ہے۔ آج وہ اسی سوشل میڈیا پر پابندی عائد کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سوشل میڈیا کے ذریعے ملک کے عوام مرکزی حکومت کی غلطیوں اور ناکامیوں کے خلاف آواز اٹھا رہی ہے۔
اور اپنا موقف واضح طور پر پیش کر رہی ہے، لیکن اب جبکہ پورے ملک میں مرکزی حکومت کے خلاف عوام میں زبردست ناراضگی پائی جا رہی ہے، وہ سوشل میڈیا پر پابندی اور لوگوں کی نجی زندگی میں دخل دینے کی کوشش کر رہی ہے۔ کورونا وائرس انفیکشن نے ہندوستان میں نہ صرف معیشت کو زبردست جھٹکا دیا ہے بلکہ یہ بے روزگاری میں بھی زبردست اضافے کا سبب بنا ہے۔ بین الاقوامی لیبر آرگنائزیشن یعنی ILO کے مطابق 2020 کے دوران ہندوستان کی بے روزگاری شرح بڑھ کر 7.11% پہنچ گئی ہے، جو کہ گزشتہ 3 دہائیوں میں سب سے زیادہ ہے۔ گزشتہ 1 دہائی میں ہندوستان کی بے روزگاری شرح اپنے پڑوسی ممالک میں سب سے زیادہ رہی ہے۔ 2009 تک سری لنکا میں بے روزگاری کی شرح سب سے زیادہ تھی۔ ظاہر ہے کہ ہندوستان میں پہلے ہی بے روزگاری کافی زیادہ تھی اور اب کورونا وبا نے کئی صنعتوں و کاروباروں کو نقصان پہنچایا ہے۔ کورونا انفیکشن کی وجہ سے ملک کے دیہی علاقوں کے ساتھ ساتھ شہری علاقوں میں بھی بے روزگاری تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے۔ 23 مئی کو ختم ہوئے ہفتے میں شہری بے روزگاری شرح 270 ہیسک پوائنٹ گھٹ کر 17.41% پر پہنچ گئی ہے۔ اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگر حالات پر قابو نہیں پایا گیا تو شہروں میں بے روزگاری کی شرح بڑھ کر گزشتہ سال کے عروج پر یعنی 27.1% پر پہنچ سکتی ہے۔ اپریل میں کورونا کی دوسری لہر کے زور پکڑنے کے بعد سے اب تک شہری بے روزگاری شرح 1.5 گنا بڑھ گئی ہے۔ مرکزی حکومت نے ہفتے کے روز ان بچوں کے لیے مالی اعانت کی اسکیم کا اعلان کیا ہے جو اپنے والدین کو کورونا وائرس کے سبب کھو چکے ہیں۔ ایک سرکاری بیان کے مطابق جب وہ بچے 18 سال کے ہو جائیں گے تو انہیں ماہانہ وظیفہ دیا جائے گا اور ان کی بچوں کے تمام تعلیمی اخراجات PM کیئر فار چلڈرن کے تحت ادا کیے جائیں گے۔ پھر ایک بار جب وہ 23 سال کے ہو جائیں گے تو حکومت انہیں پورے 10 لاکھ روپے دے گی۔ وزیراعظم کے دفتر نے کہا کہ حکومت ان بچوں کی اسکول کی تعلیم میں بھی مدد کرے گی۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایسے بچوں کو قریبی کیندریہ اسکول یا کسی نجی اسکول میں بطور ڈے اسکالر داخلہ دیا جائے گا۔ اگر بچوں کو نجی اسکول میں داخل کرایا جاتا ہے تو حق تعلیم ایکٹ 2009 کے تحت رہنما اصولوں کے مطابق وزیراعظم کیئر فنڈ سے اس کی فیس ادا کی جائے گی۔ یہ فیصلہ وزیراعظم نریندر مودی کی صدارت میں ایک اجلاس میں کیا گیا۔ حکومت نے کہا تھا کہ 1 اپریل سے 25 مئی تک کورونا وائرس کی بیماری کے سبب والدین کی موت کے بعد ہندوستان بھر میں 577 بچے یتیم ہو گئے تھے۔ مودی حکومت کے 7 سال پورے ہونے پر کانگریس نے کہا ہے کہ ان 7 سالوں میں اس حکومت نے ہندوستان کو وہ زخم دیے ہیں جو اب ناسور بن چکے ہیں۔ اس دوران معیشت تباہ ہو چکی ہے، عوام مہنگائی کی مار برداشت کر رہی ہے، گنگا ندی میں لاشیں تیر رہی ہیں اور دکھوں کا جیسا پہاڑ کھڑا ہے ویسا ملک نے 73 سالوں میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ مودی سرکار 7 سال پورا ہونے پر ہم کہیں گے کہ مودی سرکار دیش کے لیے ہانیکارک ہے۔ ساتھیوں، 7 سالوں میں ہم نے کیا کھویا، کیا پایا؟ ہم نے کھوئی لوکتنتر کی گریمائیں، سنویدھانک سنستھائیں، شاشن کی مریادائیں، پردھان منتری کی سنویدنائیں اور درد بانٹنے و وچن نبھانے کی مانیتائیں۔ ہم نے کھوئی انسانیت اور مانوتا، ہم نے کھوئی اپنی آتم نربھرتا۔ جان لیں کہ 73 سالوں میں یہ دکھوں کا پہاڑ اور اپنے بچوں کی دردشا کا بھیاوہ منظر بھارت ماں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ اہم خبر آپ فلسطین کے متعلق۔ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان حالیہ جنگ میں کئی بچوں نے اپنی جانیں کھو دی ہیں۔ انسانیت کا یہ ننگا ناچ صرف ایک دن نہیں بلکہ اسرائیلی فوج نے وحشت کا یہ کھیل 11 دن تک جاری رکھا۔ غیر جانبدارانہ ابتدائی رپورٹس کے مطابق ان 11 دنوں میں 18 سال سے کم عمر کے کم از کم 67 بچوں کو شہید کیا گیا۔ اسرائیلی ظلم نے ان بچوں کو ان کی معصوم خواہشات کے ساتھ منو مٹی تلے گہری نیند سلا دیا۔ فلسطینی بچوں کے ساتھ ہونے والے اس ظلم کی ہر اس انسان نے مذمت کی جس کے دل میں انسانیت کی تھوڑی سی بھی رمق باقی تھی۔ اسرائیلی مظالم کی ہولناکی کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اسرائیل کے قریبی اتحادی ملک امریکہ کے صفحہ اول اخبار نیو یارک ٹائمز نے اپنا صفحہ اول بھی ان معصوم شہیدوں کے نام کر دیا ہے۔ نیو یارک ٹائمز نے صفحہ اول پر لکھا ہے کہ حالیہ تصادم میں 18 سال سے کم عمر 67 بچے غزہ میں اور 2 اسرائیل میں ہلاک ہو گئے۔ یہ صرف بچے تھے، ان میں سے کوئی ڈاکٹر، فنکار اور لیڈر بننا چاہتا تھا۔
12 سالہ محمود طلبی اپنی کلاس کا ہونہار بچہ میکینیکل انجینئر بننا چاہتا تھا، لیکن اس سے قبل ہی شہادت کے درجے پر فائز ہو گیا۔ 7 سالہ مریم ابو خطاب، جس کی عمر گڑیوں سے کھیلنے کی تھی، وہ خود اپنی گڑیوں کے ساتھ ہی ابدنین سو گئی۔ ہر تصویر اسرائیلی سفاکی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ خبروں میں آج بس اتنا ہی۔ فکر و خبر کی پوری ٹیم کو میرے ساتھ اجازت دے۔ انشاءاللہ کل پھر کچھ اہم خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل فکر و خبر ٹی وی کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ مزید خبروں کے لیے لاگ ان کریں فکروخبر.com۔